حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نبوی کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نبوی موصل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب مرد اور عورتیں اپنے بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لیے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صادق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آنے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربارے باری میں گڑ گڑا کر یہ وزاری شروع کر دی جو ظلم آپس میں ایک دوسرے سے معاف کروانے لگے اور جتنی بھی حق تلافی ہوتی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غور سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق دل سے ایمان لائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ سچی توبہ سے رحم آ گیا اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کالی بدلیاں اور دھواں رفع ہو گئے اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خدا عز و جل نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یوسف کی قوم جو ایمان لے آئے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور ان لوگوں نے پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نبوی پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو کے باوجود لوگوں کو آپ علیہ السلام نہیں ملے تو شہر والوں نے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے، تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی اللہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شہر نبوی پر عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام کو شہر پر عذاب کا کوئی اثر نہیں دکھا۔ لوگوں نے غرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی قوم میں کس طرح جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔
آپ علیہ السلام نے غصے میں یہ فرما کر شہر سے پلٹ گئے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کو یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے گرکا نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا گرکا نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں باقابل اندھیرا تھا آپ مقیم ہو۔ مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نرم و نازک ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ کو کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے۔ سب لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ پر ایمان لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس دردناک واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات کا غیب سے ایسا امتحان فرما دیتا ہے اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔